صفحہ 391 پر لکھتا ہے، جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں گزرے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر نعمت کا نہیں ملا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، دوسرے لوگ اس کے مستحق نہیں ہوئے۔ غوث، قطب، ابدال اس امت میں جو گزرے ہیں، جو چیز مجھے ملی ہے وہ ان کو نہیں ملی، اس لیے صرف میرا نام نبی رکھا گیا، کسی اور کا نام نبی نہیں رکھا گیا۔ مرزا لکھتا ہے، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سینکڑوں انبیاء آ چکے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سینکڑوں انبیاء آ چکے ہیں۔ آئیے ذرا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے الفاظ سنیے جو انوار خلافت پر ہیں۔ وہ کہتا ہے، اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو میں اسے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے میری گردن پہ اگر تلوار بھی رکھو گے تو میں کہوں گا نبی آ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا تیری بات کو جب ہم نے مصطفیٰ کے جملوں سے تولا تو وہاں سے ہمیں خبر ملی کہ آئیں گے، لیکن آنے والے نبی نہیں ہوں گے، کذاب اور دجال ہوں گے۔ نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مرزا محمود مزید لکھتا ہے، میں پبلک اور حکام کی اطلاع کے لیے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ کا مقدس نبی بنی نوع انسان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پبلک بھی سن لے، حکام بھی سن لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، مقدس نبی ہے اور انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ تعجب ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر، ایک طرف نبوت کے دعوے دار کو کافر کہہ رہا ہے، کذاب کہہ رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج مان رہا ہے، لعنتی قرار دے رہا ہے، اور دوسری طرف خود ہی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ کیا یہ تضاد بیانی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹے ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، جو کذاب ہوتا ہے، اس کی بات میں کبھی بھی ایک کلام نہیں ہوگا، اس کی گفتگو میں کبھی وہ کچھ کہے گا اور کبھی وہ کچھ کہے گا۔ یہ جھوٹے ہونے کی نشانی کے لیے کافی ہے کہ انسان کے کلام میں تضاد ہو۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے۔ سنیے، اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 184 پہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، ایک شخص کی حالت، اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے جو اپنے کلام میں کھلا تناقض رکھے، ایک بات کچھ کہے، ایک بات کچھ کہے، اس کی اپنی باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی مانتا ہے کہ ایسا شخص پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، اس کے حواس، اس کی ہوش ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ مرزا براہین احمدیہ صفحہ 112 جلد 5 پہ لکھتا ہے، جھوٹے انسان کے کلام میں تناقض ہوتا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے، وہ اپنی جگہ پہ۔ مرزا غلام احمد کی کتابوں سے ایک چیز کیا ثابت کی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر، ملعون، لعنتی، دائرہ اسلام سے خارج، قوم کفار کا شخص مانتا ہے۔ دوسری طرف خود یہی سارے دعوے کرتا ہے، اور تیسرا حوالہ بھی اسی کی کتابوں کا، وہ کہتا ہے پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، جھوٹا ہے وہ آدمی جس کے کلام میں ٹکراؤ ہو۔ تو اگر آج مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کہا جائے تو اس کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، اس کے اپنے دعووں سے ثابت ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو کذاب اور جھوٹا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے کلام میں تناقض ہو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اور پاگل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس پر مرزا کی جرت کا اظہار دیکھیے کہ ایک طرف اپنی نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مظہر خیال کرتا ہے کہ کمال نبوت، مصطفیٰ کی کمال نبوت کا مظہر مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لکھتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے جب نبوت ختم ہو چکی تو اس امت میں نبی کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بندے کا نام اس لیے نبی رکھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کمال امت کے کمال کے ثبوت کے بغیر ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔
نبی کریم کی نبوت کا کمال، آپ کی عزت کا کمال، جب تک امت کے اندر بھی ایسا ہی کمال نہ ہو تو اللہ کے نبی کا کمال ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جو اہل عقل کے نزدیک بے دلیل ہے۔ کسی فرد پر ختم نبوت ہونے کی یہی معنی ہے کہ کمالات نبوت اس پر ختم ہے، اور نبی کے بڑے کمالات میں سے نبی کا فیض پہنچانے میں کامل ہونا ہے، اور یہ جب تک اس امت میں اس کا نمونہ نہ پایا جائے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کے کمالات، نبی کی شان ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کی امت میں سے اسی شان کا بندہ نہ ہو۔ تو نبوت کا دعویٰ، نبی کے کمال کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ مرزا قادیانی کے اس کلام سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم کی نبوت کا کلام ثابت کرنے کے لیے یہ اصول تراشا گیا ہے کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پایا جانا ضروری ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ 1300 سال تک آج تک کوئی نبی کا نمونہ آپ جیسا امت کے اندر آپ کی کمالات کو ثابت کرنے والا اس مقام والا نہ ہے، اور نہ آپ کا کمال ثابت ہوتا رہا۔ دنیا محض بے عقلی میں آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی شان، اپنا مقام اتنا بلند کر رہا ہے کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے رسول اللہ کے کمالات کو ثابت کرنے کے لیے ملا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام، اکابر امت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اکابر امت معاذ اللہ سارے کے سارے بے وقوف اور بے عقل تھے کہ نبی کا کمال ثابت نہیں ہو رہا تھا لہذا نبی کا آنا ضروری ہوا؟ ارے نبی کا کمال دیکھنا ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت باقی رہنی ہوتی خطاب کا بیٹا نبی بن کے آتا، عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ نبی بن کر آتا۔ اگر میرے بعد نبوت باقی رہنی ہوتی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا، جو باقی بچا میں نے عمر کو پلایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا وہ دودھ علم تھا جو مجھے دیا گیا، میرا بچا ہوا علم عمر کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کی شان، اس کا مقام، مومنوں کی ماں کہتی ہیں قرآن ہمارے بستر پہ اترتا تھا، عمر کی رائے سے اترتا تھا۔ کسی مسئلے میں عمر کلام کرتا تھا، رب اس کو قرآن بنا دیتا تھا۔ یہ عمر ہی تو تھے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں، اچھے برے بھی آتے ہیں، اپنی ازواج کو، ہماری ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا عمر یہ پردے کا حکم نازل کرنے والا تو عرش والا ہے۔ ادھر عمر کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں کہ پردے کا حکم جاری کر دیجئے، عرش والا عمر کے کلام پہ آسمان سے پردے کا حکم نازل کر دیتا ہے۔ ارے کیا یہ عمر نہ تھے جس نے کہا تھا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کا جی چاہتا ہے؟ کیا آسمان سے وحی نہ آئی تھی؟ کیا یہ عمر نہ تھے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدی آئے ہیں، ان سے جزیہ نہ لو، میرے حوالے کرو، عثمان کے حوالے کرو، ابو بکر کے اس کے حوالے کرو۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کر اعلان کریں ہم محمد کے ماننے والے ہیں، اور جو محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ عمر نے نہ کہا تھا؟ کیا پھر مصطفیٰ رو نہ رہے تھے؟ عمر نے آ کے نہ پوچھا تھا میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر جو تو نے دھرتی پہ کہا تھا عرش والے نے آسمان سے کہا تھا۔ یہ عمر تھے جو زمین پہ چلتے ہوئے گفتگو کرتے تھے، اور کتنی ہی بار آسمان والا وہ آرڈر جاری کر دیتا تھا۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبوت جاری رہنی ہوتی تو عمر یہ فاروق اعظم بن کر نہ آتا، یہ نبی بن کر آتا۔ میرے نبی کا کمال کہ ابو بکر کی ہستی سے ثابت نہ ہوتا تھا۔ وہ ابو بکر عمر جس کے بارے میں خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر عمر تم سے بہتر آدمی پر اللہ کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد جو شان تم کو ملی ہے وہ کسی اور کو
یہ جھوٹا اصول تراشتے ہو کہ مرزا کو نبی اس لیے بنایا گیا، اس کو کمالات اس لیے دیے گئے تاکہ رسول اللہ کی کمال نبوت پر دلیل یہ مرزا بنے۔ میرے نبی کے صحابہ نکلے تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، عیسائی راہبروں کے پیچھے چلنے والوں نے میرے نبی کے صحابہ کے چہروں کو دیکھا تھا تو کہا تھا اللہ کی قسم ان کے چہروں پہ جو نور ہے وہ ہمارے راہبوں کے چہرے پہ نہیں ہے، جن کے ایمان کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی کفار نے بھی دی۔ سیدنا عمر جا رہے تھے اور جب چابیاں لینے کے لیے پہنچے تھے، باری غلام کی سواری کرنے کی تھی، عمر کی رسی پکڑنے کی تھی۔ غلام نے کہا تھا امیر المومنین کفار کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ سواری کریں، خادم لگام پکڑے گا۔ کہا تھا نہیں، باری تیری ہے، اب تو سواری کرے گا، امیر المومنین تیری لگام پکڑ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلے گئے۔ عیسائیوں نے پوچھا تھا یہ جو آ رہا ہے اونٹ کا سوار، یہ خبر دینے کے لیے آ رہا ہے کہ پیچھے خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ خود خلیفہ آ رہا ہے۔ کہا جو یہ اونٹ پہ سوار ہے یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ کہا اونٹ پہ سوار خلیفے کا غلام ہے، خلیفہ مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔ کہا جو اپنے غلاموں سے یہ سلوک کرتا ہے وہ ہمارے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھ کر نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کے کمالات، نبی کی عزت کا پتہ نہیں چلتا؟ جو آج 1300 سال کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ مرزا کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ مرزا کے کمالات کو دیکھ کر مصطفیٰ کے کمالات کی تصدیق ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی 1901 سے پہلے بے عقل تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ثابت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود مرزا کہہ رہا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا قوم کفار میں سے ہے۔ 1901 سے پہلے تو مرزا خود ان باتوں کو تسلیم کر رہا تھا۔ کیا اس وقت وہ بے عقل تھا؟ جو اس نے قانون اس وقت بنایا وہی قانون اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ لوگوں یاد رکھیے گا، مرزائیت مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، مستقل امت ہے۔ مرزائیت مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، باقاعدہ امت ہے، مستقل مذہب ہے، مستقل امت ہے۔ ان کا امت محمدیہ سے چند مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے، دین محمد سے اختلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طے شدہ اصول ہے، امت کا وجود نبی کے وجود سے ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی نبی کو مانتا ہے تو وہ اس نبی کی امت قرار پاتا ہے۔ غور کیجئے، ایک آدمی یہودی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہودی ہے نا۔ اگر وہ یہودیت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لے اور عیسائیت اختیار کر لے تو اب کیا کہا جائے گا کہ وہ یہودیت کا فرقہ ہے، یا مستقل اسے امت نصارہ میں سے شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک مستقل نبی کو مان چکا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لانے کے بعد پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور اسلام عیسائیت کا فرقہ ہے؟ اسلام عیسائیت کی ذیلی شاخ ہے؟ اسلام عیسائیت کا نیا ماڈل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ امت نصارہ سے نکل کر امت محمد میں شامل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مستقل ایک اور نبی کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ یہودیت کو چھوڑتا ہے اب وہ یہودی نہیں رہا، عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائیت کو چھوڑ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اب وہ عیسائی نہیں رہا بلکہ محمدی بن گیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بن گیا۔ اب نہ اسے یہودیت میں شامل کرنا جائز ہے نہ اسے عیسائیت میں شامل کرنا جائز ہے، بلکہ دونوں امتوں سے نکل کے وہ چونکہ ایک مستقل نبی پر ایمان لایا ہے تو وہ ایک نئی امت میں داخل ہوا اور وہ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اسے مسلمان ہونے والے کو نہ یہودی کہہ سکتے ہیں نہ عیسائی کہہ سکتے ہیں، نہ یہودیت اور عیسائیت کا فرقہ کہہ سکتے ہیں۔
بالکل اسی طرح